अस्सलाम वालेकुम जी। एक तस्वीर छपी है फैसल वाउडा साहब की, और जो कि जिस तस्वीर के अंदर हाथ बुलंद करके जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब फैसल वाउडा की गाल थपथपा रहे हैं। फैसल वाउडा साहब बड़े अजीबोगरीब करैक्टर हैं। इनका तारुफ़ सियासत के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर हुआ, और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पे ये पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैलों के फ्रंट मैन हैं। उनकी जो ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना, लुक आफ्टर करने का काम ये करते हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो बुनियादी तौर पे आप जनाब सरकार जो है एक प्रॉपर्टी डीलर माइंडसेट है। रोज़ाना उन्होंने कोई नई बात करनी होती है तवज्जो हासिल करने के लिए, और वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल के ऊपर वो मुस्तकिल मेहमान के तौर पे मुतय्यन हैं, जिनके अंदर एक ARY भी है, और ARY ने ही उन्हें ये सहूलत फ़राहम की थी गैर पेशा वराना और गलीज़ हरकत, जब उन्होंने टेबल के ऊपर बूट निकाल के रख दिया था। और फिर उसके बाद उन्होंने 5000 लोगों को इस मुल्क के अंदर फांसियाँ अगर दे दी जाएँ तो इस मुल्क का निज़ाम ठीक हो जाएगा। एक दफ़ा नहीं, उन्होंने ये बात 2 दफ़ा कही, और दोनों दफ़ा ARY ARY नामी गलाज़त ने उनको अपना प्लेटफॉर्म फराहम किया। अच्छा, फिर उसके बाद जो हैं कौम को ये भी बताते हैं कि इस बात को किए हुए भी 4 साल हो गए हैं कि बस अगले हफ्ते जो है वो इस मुल्क की मईशत इस कदर तब्दील होने जा रही है कि रेडी वाला भी FBR के हुक्काम को रोक के कहेगा कि मेरे से टैक्स ले लें, और इतना टैक्स इकट्ठा होने जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ की चवलें मारते रहते हैं। जो उन्हें बैठ के कोई हवालदार समझाता है वो आगे कह देते हैं, यानी कि वो एक गैर सरकारी तर्जुमान हैं इस्टेब्लिशमेंट के। चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मुक़तदरा ने अपने पुराने जो हैं तर्जुमान जनाब शेख रशीद साहब अलमरूफ शीदा टली को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो नए के तौर पे इन्होंने कुछ दिन फ़राइज़े मनसूबी सरंजाम देने की कोशिश की। वो तो मुक़तदरा ने कहा कि तेनू क्या भी है कैसे ये काम छड़ देता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं किधर जावां, तो उनको कहा गया कि जहाँ पे आपको घुसने का मौका मिलता है घुस जाए हैं। वो इमामदीन ने कहा था ना, इमामदीन गुजराती ने, कि जन्नत की सीटें तो पुर हो गई, तो दोज़ख में जल्दी से वड़ मामदीना, ठीक है वड़ जा, ठीक है। मामदीन फिर वड़ गया जी उन्हें। तो इसी तरह इन्हें कहा गया कि PMLN तुम नहीं मान रही, तुम किसी जगह पे जगह अगर मिलती है तो समा जाओ। बहरहाल पीपल्स पार्टी से जो हमारे दोस्त मुंसलिक हैं उन्होंने राब्ता किया, तो 2 बातें वहाँ से पता चली कि फैसल वाउडा साहब ने अभी तक बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, और ना पीपल्स पार्टी उनको ज्वाइन करवाने के लिए मरी जा रही है। और दूसरी बात जो है वो ज़राए ने ये बताई कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो कतअन लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ठीक है। ये जो मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये ज़रा रंगबाजी के लिए, माहौल गर्म हो जाता है, कारकुन जो है उसके वो एनर्जाइज हो जाता है, अदरवाइज़ कोई लॉजिक नहीं है और कोई इसमें नहीं है। खैर, फैसल वाउडा साहब जो हैं, मैंने आपको हल्का सा उनका तारफ़ तो करवाया है, लेकिन आप जो है ना वो बहुत बड़े, जिसे कहना चाहिए, बस अब छोड़ें और तारफ़ को, वो PTI के मिनिस्टर भी रहे हैं पानी और बिजली के, और मुख्तलिफ़ फ्रॉड्स के अंदर उनका नाम भी आया है। एक TV एंकर होती थी, वो उनकी मिसेस थी, फिर जब उनकी वजारत गई तो बेगम भी चली गई, उन्होंने भी उनसे डाइवोर्स ले लिया। ज़ाहिर है फैसल वाउडा साहब किसी TV चैनल के ऊपर प्राइम टाइम का तो नहीं ना दिलवा सकते थे, तो लिहाजा उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई होगी उन खातून के लिए, या फैसल वाउडा साहब के मीडिया से बराह रास्त तल्लुकात कायम हो गए होंगे, तो उन्हें किसी एंकर को बीवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्वीनियंस की शादियाँ इसी तरह अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म हो जाया करती हैं, तो वो भी ख़त्म हो गई। तो अब वो नई शादी करने के लिए भी तैयार है और नई सियासी पार्टी में जाने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? और PMLN के अंदर उनको जगह नहीं मिली,
پیپلز پارٹی ان کے لیے دامن کھول دے گی اور یوں پیپلز پارٹی کا جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو. سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کے مخالف شاہ زین بگٹی جو ہیں وہ چونکہ پی ایم ایل این کے اندر الائنس میں چلے گئے تھے تو سرفراز بگٹی صاحب نے پھر لازمی طور پہ دوسری طرف جانا تھا اور وہ گئے, پیپلز پارٹی کی طرف جانا تھا اور پی ٹی آئی نامی پلیٹ فارم تو موجود نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے جی اس وقت کی سیاسی صورتحال. اگر ہم تھوڑا سا جائزہ اس کا لے لیں, بلہ جو ہے وہ فی الحال منگل تک تو چھین لیا الیکشن کمیشن نے ان کے ہاتھ سے, پی ٹی آئی کے ہاتھ سے, لیکن جس طرح عدلیہ کی چھاتیوں میں دودھ اترا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے اور کوئٹہ اور کے اندر سے اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر سے سہولت کاری ہو رہی ہے, اور جس طرح 9 مئی کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے جیسے باقر نجفی صاحب نے احسان خان نیازی کو دی ہے, مطلب کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر بیڈز پہ لیٹے ہوئے لوگوں کی مشینیں اتار کر اس نے کم از کم 3 لوگوں کو قتل کر رکھا ہے. اور پھر جو ہے اس نے نہ صرف کہ کور کمانڈر لاہور صاحب کی پینٹ کا سائز بتایا بلکہ ان کی مسز کے انڈر گارمنٹ, لیکن یہ لوگ بڑے اچھے رہتے ہیں. ان کی مسز سنا ہے کہ جان چھڑکتی ہے عمران خان کے اوپر, اور وہ جو کور کمانڈر لاہور صاحب فارغ کر دیے گئے ان کی مسز کا میں عرض کر رہا ہوں, تو ان کے انڈر گارمنٹ کی بھی نمائش کرتے رہے یہ موصوف, لیکن ہماری عدلیہ نے ان کو اٹھا کے چوما ہے, گلے سے لگایا ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے, ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کی اجازت دے دی. اب کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے تو اس کے بعد وہ ایک عرضی ڈالیں گے کہ چونکہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے مجھے ضمانت دے دی جائے, ٹھیک ہے. تو یوں جو ہے 9 مئی کے ملزمان جو ہیں جن کا ٹرائل اس وقت ملٹری کورٹس کے اندر چل رہا ہے ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی, تو چلیں ایک رستہ کھل جائے گا. لیکن یہ رستہ صرف لاڈلوں کے لیے ہی کھلتا ہے, میں آپ کو یہ عرض کر دوں, یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے. انہی جرائم کے تحت اے آر وائی کے عماد یوسف کے خلاف مقدمہ تھا, انہی جرائم کے تحت جو ہے وہ عمران ریاض کے خلاف مقدمہ تھا, اور انہی جرائم کے تحت جو ہے وہ شہباز گل کے خلاف بھی مقدمہ تھا. یہ سارے جرائم جو تھے نا وہ ختم کر دیے گئے اور وہ باعزت طور پہ رہا ہو گئے. کیوں؟ اسٹریٹجک ایسٹ ہے نا بھائی, ٹھیک ہے. انہی جرائم کے وہی لکھے 1857 سے ایک ہی ایف آئی آر کمپنی بہادر کی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. وہی ایف آئی آر خاکسار کے خلاف تھی, 5 سال سے کیس لیفٹ اوور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہے نا, نہیں ہو سکتے نا جی. ویسے بڑی بات ہے کہ پچھلے کم از کم 700-800 دنوں کے اندر 1-2 ہماری ٹویٹس نکال کے دکھائی گئی, یار وہ تمہارے ساتھ اتنی کتے والی کرتے ہیں, سوری ٹو سے وہ ٹویٹس آپ کو نظر نہیں آتی. بھئی آپ نے گارنٹی دے کے شہباز گل کو اس ملک سے فرار کروایا, جن کے وہ اثاثے تھے انہوں نے گارنٹی دی کہ اب باہر جا کے کوئی بکواس نہیں کرے گا, اور وہ جو کچھ کر رہا ہے. عماد یوسف کا سنگی پہ 9 رکھ کے سپریم کورٹ سے ریلیف لے کے دیا, نہ اس کو سیشن کورٹ سے مل رہا, نہ ہائی کورٹ سے ملا, سپریم کورٹ سے لے کے دیا. سیم ایف آئی آر ہے, ساڑھی ایف آئی آر, ساڑھا کیس لگے گا تو ساڑھی سنوائی ہوئے گی نا. ہم وہ ریلیف تو نہیں مانگ رہے جو عماد یوسف صاحب کو آپ نے دیا, مجھ سے بہت کم ہے, لیکن نہیں. تو یہ لوگ بھی خوش رہتے ہیں جو ان کی اچھی طرح ایسی تیسی کرے نا, یہ اس سے بہت خوش رہتے ہیں. کیڑے اپنے اسٹیبلشمنٹ ڈالے, یہ تو بہت مزہ آتا ہے. جو ان کی مدر سسٹر ون کرے اس کی بڑی ویلیو کرتے. بھئی آپ نے شاہین صاحبائی کا کبھی پروٹوکول نہیں لگا ہوا دیکھا جی ایچ کیو کے اندر, جب وہ جی ایچ کیو کے دورے کے اوپر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آیا ہے, اب آئے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی, لیکن جب وہ آیا کرتا تھا تو اٹس آلموسٹ ہیڈ آف اسٹیٹ پروٹوکول جو اس کو جی ایچ کیو میں ملتا تھا. آرمی چیف کالن دیتا تھا بھی اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ ان سے بہت خوش رہتے کریٹیکل تھنکنگ والے لوگ. اچھا اگر ہم بھی کریٹیکل تھنکنگ والوں کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں, ہمارے چنگ کی طرف پھر اٹھے ہی نہیں آتا پھر اس بندے کو. خیر یہ ایسے ہی اس میں جملہ مترجہ رستے میں آ گیا.
تو بہرحال جی وہ جو ہیں اپنا بلہ ان سے چھین لیا گیا ہے، اور جب تک عدالتیں نہیں کھلتی 25 کے بعد 26 کو بھی لیٹ ہی کھلے گی ٹھیک ہے، 25 کی کاروائی جو ہے اس کے نتیجے میں 26 کو بھی لیٹ ہی کھلیں گی، لیکن جب کھلیں گے تو زیادہ شنید یہی ہے کہ بلہ ان کو واپس مل جائے گا۔ لیکن بلہ اور اپنا حسان نیازی صاحب جو ہیں ان کو مثال بنا کے تو یقیناً باقی لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ حسان نیازی صاحب کو اسی عدالت سے ریلیف ملا ہے جس عدالت کے سامنے ہمارا بھی کیس زیر سماعت ہے۔ حسان نیازی کی درخواست ہماری درخواست کے کچھ 4 ماہ بعد آئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی درخواست لگ بھی گئی، اس پہ فیصلہ بھی ہو گیا، ظاہر فیصلہ دینے سے پہلے ریاست کو نوٹس بھی جاری کیے ہوں گے، ہماری درخواست ہر دفعہ لیفٹ اوور ہی ہو جاتی۔ اور مزے کی بات میں آپ سے عرض کروں، چلیں وہ ذرا گستاخی ہو جاتی ہے، جج سب باعث نہ ہو جائیں اگر ہم نے اس طرح کی کوئی بات کر دی تو، لیکن بہرحال وہ ابھی بھی لاڈلے ہیں، ان کے لیے ابھی بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے ابھی بھی ریاست کی جو ممتا ہے اس کی چھاتیوں میں دودھ اترتا ہے۔ یہ میں نے ایک بالکل ذاتی مثال عرض کی ہے، امید ہے کہ اس کا برا نہیں منایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔